اپنے آئینی اور قانونی حق استعمال کرتے ہوئے اگر کوئی تحفہ لیا، قانون کے مطابق پیسے جمع کرائے، وہ غیر قانونی نہیں ہو جاتا۔ مگر وہ کیسز جو گاڑی آپ کسی صورت لے نہیں سکتے انڈر دی لا، اور وہ لی اور ان پہ ریفرنسز بنے، آج نیب ان مقدمات کو، ان ریفرنسز کو ختم کرنے کے چکر میں پھر رہی ہے، اور واحد مقصد اس امینڈمنٹ کے ذریعے بھی یہی تھا کہ ان کے خلاف جو باقی مقدمات ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ آج جو ملک کی معاشی، فنانشل اور اکنامک کنڈیشنز ہو گئی ہیں، اور جس طرح انہوں نے ملک کو دیوالیہ پن کے قریب پہنچا دیا ہے، اس کا پرپس صرف یہ ہے چونکہ اگر جو سچویشن چل رہی ہے، ان کے تو سارا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوا ہے۔ سیاسی طرف چلے گے نا آپ معاملہ، میں سیاسی نہیں ہے، چلیں پہلے آپ سوال کریں، میں پھر آپ کو اپنی بات مکمل کروں گا۔ سوال کریں۔ من اللہ صاحب نے ایک آبزرویشن یہ بھی دی ہے کہ ہو سکتا ہے رسپونڈنٹ نمبر 1 جو ہے وہ آپ کہیں کہ نیب کو ہی کل عدم کر دو، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی قانون کو ختم کر سکتی ہے۔ دیکھیں اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اب آپ بڑی اچھی آپ نے اچھی بات کی، کل عدم قرار دینے کے اب آپ نے ایک بات کی، ایک ہوتا ہے اختیار کا ہونا، ایک ہوتا ہے اختیار کا ہونا، ایک ہوتا ہے اختیار کا استعمال آپ کیسے کرتے ہیں۔ پارلیمان بنائی اس لیے گئی ہے کہ وہ آئین میں بھی ترمیم کر سکتی ہے، وہ قانون میں بھی ترمیم کر سکتی ہے۔ اگر آپ نے ایک ایسے ہی ہے جیسے کانسٹیبل کے ہاتھ میں یا میرے گارڈ کے ہاتھ میں بندوق ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اختیار ہے کہ ہر بندے کو گولی مار دے۔ اس کا مطلب ہے کہ آئین کے مطابق اگر آپ نے قانون میں تبدیلی کرنی ہے تو وہ آئین کے خلاف نہیں ہوگی، وہ غیر آئینی نہیں ہوگی، وہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہوگی، وہ کرپشن کو فروغ دینے کے لیے نہیں ہوگی، وہ اپنے آپ کو NRO دینے کے لیے نہیں ہوگی۔ سر آپ سن لیں نا، اب آپ جواب تو سن لیں، آپ نے کراس ایگزامینیشن نہ کریں صدیقی صاحب، آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں، آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں۔ اطہر من اللہ صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے یہ صرف کہا ہے جو آبزرویشن دی ہے میں نے آپ کو بتا دیا، آپ اپنے ویلاگ میں کر دینا، مجھے بات کرنے دیں۔ اچھا جی، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں ان کے پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی ہیں۔ آج بھی بتا دیں، پاکستان سے باہر جن کا بزنس ہو، جن کی پراپرٹی ہو، جن کا پیسہ پڑا ہوا ہو، تو وہ کس صورت میں وہ چاہیں گے کہ اس ملک میں احتساب کا نظام درست ہو؟ وہ کبھی نہیں چاہیں گے۔ ان کا مطمع نظر صرف یہ ہوگا کہ کسی طریقے سے ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی ہو جائے، وہ یہاں سے پیسہ اٹھائیں، ملک سے باہر لے جائیں۔ آج بھی ایک سوال آج بھی نواز شریف کے خلاف موجود ہے کہ وہ کہاں سے انہوں نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بنایا، اس کے وہ ذرائع اور وسائل کہاں ہیں جو انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا یہ ہیں وہ رسیدیں جس سے ہم نے یہ پراپرٹی بنائی ہے۔ حسین نواز نے آ کر کہا تھا کہ الحمدللہ یہ ہمارے ہیں، اور جس کی بینیفیشل اونر جو ہیں وہ مریم نواز ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ پاکستان کے باہر بھی میری پراپرٹی کوئی نہیں ہے۔ آج بھی یہ سوال کا جواب ان کو دینا پڑے گا، مگر انہوں نے کوئی نہیں دینا۔ آج اگر یہ اپنا پیسہ جو کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے لے گئے ہیں، وہ پیسہ ملک میں لے آئیں، اگر وہ پیسہ جو سرے محل والا پیسہ ہے، جو سوئس بینکس میں پیسہ پڑا ہوا تھا ان کا، زرداری فیملی کا، اسحاق ڈار کی فیملی کے جو دبئی میں اپارٹمنٹس ہیں یا کمرشل پلازاز ہیں، اگر وہ پیسہ اس ملک میں لے آئیں تو آپ کا 50 روپے کا ڈالر کا ریٹ آ جائے گا، آپ کا بجلی کا یونٹ 5 روپے 6 روپے سے بھی نیچے آ جائے گا۔ آج جو 16 روپے سے انہوں نے 70 روپے پہ پہنچایا ہے۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ پاکستانی قوم اٹھ کھڑی ہو اور ان کو دیکھے کہ جس انداز سے یہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، یہ ان کے خلاف یہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے، اور ان ریجیکٹڈ لوگوں کو جس طرح مسلط کیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا جو کسانوں کے ساتھ آج ظلم ہو رہا ہے، جو کشمیر کے مسئلے کو انہوں نے 300 ارب روپے جو کہ ان کو کنسیشنز ملنی تھیں، وہ انہوں نے پیسے نہیں دیے۔ آج وہاں کس طرح لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں، اور جس طرح انہوں نے مس ہینڈل کیا اس ایشو کو، یہ بہت بدقسمتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ کٹھ پتلی انوار الحق جس نے یہ کہا، جب حنیف عباسی نے اس کو کہا جی کدھر گئے آپ کا وہ، آپ نے اس میں پیسہ کھایا ہے گندم سکینڈل میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر میں نے فارم 47 کی بات کی تو آپ منہ دکھانے کا قابل نہیں رہیں گے۔ تو یہ جو سلسلہ چوروں کا گٹھ جوڑ ہے،
اور جو ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ، وہ بہت غلط ہے، ہمارے ملک کے اداروں کے خلاف ہے، ہمارے نوجوانوں کے خلاف ہے، ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس گٹھ جوڑ کو اب ختم ہونا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملنا چاہیے۔ اور آخری بات، $18 بلین یہ جو مفت مراعات طبقہ لے رہا ہے، اس کی بجائے آپ ان کسانوں کو وہ بینیفٹ دیں، اور ان کے خلاف یہ پھانسی کا پھندہ ہونا چاہیے جنہوں نے آج 3900 روپے ریٹ لگا کے آج لوگوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کر دیا ہے، اس لیے کہ کسان اگلی فصل لگانے کے قابل نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے گندم اگلے سال نہ لگائی تو مجھے بتائیں کہ ہمارے لیے کیا آپشن باقی بچے گا۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود جس طریقے سے مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے، جس طریقے سے اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ احتساب کے نظام کو مفلوج کرنے کے مترادف ہے۔ اور اسی کی کنٹینیوٹی میں یہ موجودہ فیڈرل گورنمنٹ جس نے یہ موجودہ اپیل فائل کی ہے اور ان کیسز کا وہ پیروی کر رہے ہیں، یہ انتہائی غلط ہے۔ شکریہ۔